والحمد للہ والصلاة علی نبی اللہ۔ طب نبوی اور رمضان اسپیشل کے موضوع پر ایک نئے ایپیسوڈ میں سعد مشتاق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عنوان سے ہی معلوم ہے کہ اس ایپیسوڈ کا مقصد یا اس پروگرام کا مقصد روزے کے طبی فائدوں پہ روشنی ڈالنا ہے۔ ہر چیز کے کئی پہلو ہوتے ہیں، جیسے روزہ ہے، اس کا طبی فائدہ کیا ہے، اس کا روحانی ایک فائدہ ہوتا ہے۔ طبی سے مراد جسمانی طور پہ کیا فائدہ ہے؟ ایک تو روزہ عبادت ہے، یہ مسلم ہے کہ ہمیں اس کے طبی فائدے یا روحانی فائدے معلوم ہوں یا نہ ہوں، لیکن ہمیں روزہ رکھنا ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، اور ایک روایات چلی آ رہی ہیں، لہذا اس کے مطابق ہمیں روزہ رکھنا ہے، ہم پہ فرض ہے۔ اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا تو وہ گنہگار ہے، قرآن کی حکم کی صریح خلاف ورزی ہے، نبی کریم علیہ السلام کی لعنت کا وہ مستحق ہے۔ یہ تو اس کا ایک عبادتی پہلو ہوا جس کے ہم سب مکلف ہیں، اور جس طریقے سے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اس طریقے سے روزہ بھی ایک فرض ہے۔ لیکن کسی بھی عبادت کا ایک فائدہ، اس کے پیچھے اس کا مقصد، اس کی روح کیا ہوتی ہے، اگر یہ بھی معلوم ہو تو ہمیں اس کی افادیت میں چار چاند لگ جاتا ہے۔ پھر اس عبادت میں ایک لذت ملتی ہے، ایک روحانیت ملتی ہے کہ انسان اسے صرف آنکھ بند کر کے فالو نہیں کرتا، بلکہ اس کی افادیت کو سمجھتے ہوئے، اپنی ضرورت سمجھ کر کے، اسلامی اور طبی روحانی ضرورت سمجھتے ہوئے رکھتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے مقصد میں اس کو زیادہ اس کا مقصد اس کو زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے یہ رکھیں گے کہ روزے کے طبی فائدے کیا ہیں۔ روزے کے طبی فائدے سے پہلے اس کا ایک دوسرا پہلو روزے کے روحانی فائدوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ میں ایک بات آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کروں، اور جو لوگ میچیورڈ ہیں اور عمر کے نصف حصے کو گزار چکے ہیں، اگر کوئی 40-45 سال کی عمر گزار چکا ہے، تو ان کو ایک احساس پیدا ہوتا ہوگا ان میں کہ ایک سکون والی کیفیت، سکون والی زندگی انسان کو اس وقت میسر نہیں ہے۔ ہر شخص کہیں نہ کہیں ایک الجھن، ایک پریشانی، ایک ڈپریشن کا شکار رہتا ہے۔ میں اس کی چند مثال عرض کروں۔ جب بچہ پڑھنے لگتا ہے تو پیرنٹس کا برڈن اس کے اوپر ہوتا ہے، اسکولوں میں جو خاص طور پہ جو کلاس ٹیچر ہیں، انہیں اپنے پرفارمنس کی فکر رہتی ہے، انہیں اپنے پرنسپل کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، پروموشن کا مسئلہ ہوتا ہے، اور تو وہ پریشر ان کا رہتا ہے۔ تو اب بچہ دونوں پریشر کے بیچ میں پڑھتا ہے، بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہیں، لیکن کچھ بچے اس میں ایک ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، اور جب پھر وہ اسکولنگ سے گزرتا ہے تو پھر جب کمپٹیشن میں آتا ہے، جب وہ 8th کے بعد 9th کے اچھے اسکولوں میں، یا 10th کے بعد 11th میں اچھے اسکولوں میں، یا پھر 12th کرنے کے بعد جب اسے چوز کرنا پڑتا ہے اپنی لائن، جو لوگ چوز کرتے ہیں ان کے لیے، باقی کچھ لوگ تو یعنی بغیر مقصد کے چلتے رہتے ہیں۔ تو پھر اگر کمپٹیشن میں ہو تو کوئی مختلف، کوئی نیٹ کی تیاری کر رہا ہے، کوئی JEE کی تیاری کر رہا ہے، اس طریقے سے کوئی IAS کی اور UPSC وغیرہ کی الگ الگ جو فیلڈ ہیں اس کی تیاری میں ہے۔ تو پھر اس کی تیاری میں وہاں پہ ایک پریشر میں ہوتا ہے، ماں باپ کی طرف سے لاکھوں روپے کا خرچ ہے، اس کا اپنا فیوچر ہے، ساتھیوں میں اپنے اوپر کے لوگوں کو دیکھتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ فری ہو جاتا ہے تو پھر جاب کے مسائل اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ جاب بھی بہت پرماننٹ نہیں ملتی، کچھ دنوں یہاں کچھ دنوں وہاں، تو ایک 2-4 مہینے بھی اگر وہ جاب لیس ہو جائے، جاب کے بغیر ہو جائے، تو ایک ڈپریشن کا شکار، ماں باپ کی طرف سے بھی طعنہ زنی اور مختلف باتیں ہیں، پھر اس کے جو دوست وغیرہ ہیں تو ان کے بھی مسائل ہیں، پھر انسان سماج میں رہتا ہے تو رشتہ دار ہیں الگ الگ، تو یہ اس ڈپریشن کا وہ شکار رہتا ہے۔ پھر جب جاب مل جاتی ہے تو پھر وہاں پر کام کا برڈن رہتا ہے، باس کا برڈن رہتا ہے، اور ہر وقت تلوار لٹکی رہتی ہے کہ کس وقت کیا ہو کیا نہ ہو، تو کئی بعض جگہ ٹارگٹ رہتا ہے، اس کے ٹارگٹ اچیو کرنے میں غرض یہ ہے کہ زندگی یوں ہی گزرتی رہتی ہے۔ پھر جب وہ یعنی میرج لائف میں اس میں قدم رکھتا ہے تو 2-4-5-6 مہینے تو بڑا اچھا گزرتا ہے، ہنی مون کا، یہاں جا رہے ہیں وہ جا رہے ہیں، چونکہ اس کے لیے پہلے سے اماؤنٹ اکٹھا کیا ہوا ہوتا ہے تو وہ اسپینڈ کرتا، خرچ کرتا ہے۔ لیکن جب وہ برف کی طرح پگھل جاتا ہے
اور اب اسے ہینڈ آف اینڈ ماؤتھ کی طرح رہتا ہے کہ یہ کماؤ اور کھاؤ، کنواں کھودو اور کھاؤ، تو پھر اسے ایک جاب بھی ہے، یہ بھی ہے، تو پھر تناؤ کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور تناؤ کا سلسلہ شروع ہوتے ہوئے پھر بچے، پھر بچوں کی تعلیم، یوں اس کی پوری زندگی ایک تناؤ کا شکار ہے۔ اور جو جتنا بڑا ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے تو اس میں کبھی کچھ کبھی رولز کا مسئلہ ہے، کبھی وہ سامان نہ نکلنے کا، کسٹمرز کا مسئلہ، کبھی مہنگائی، اور مختلف چیزیں چلی رہتی ہیں۔ خاص طور پر اگر کرائے پہ دکان ہے تو پھر اس کا مسئلہ رہتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر فیلڈ میں کہیں نہ کہیں انسان ڈپریشن کا شکار ہے۔ اگر کوئی اور تھانے پولیس میں یا آئی ایس ٹائپ کی اس طرح کی اس میں ہے تو پھر وہاں بھی اوپر کا پریشر ہے، کچھ لیگل کچھ لیگل پریشر رہتا ہے، وہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ اب ایسے موقع پر انسان کی ایک فطری ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو سکون حاصل ہو، اور یہ جو بات میں عرض کر رہا ہوں یہ صرف نیشنل نہیں ہے، یا اپنے صوبے علاقے ضلع کے اعتبار سے نہیں، بلکہ انٹرنیشنلی یہ یعنی پرابلم ہے، اور ہمیشہ سے یہ پرابلم رہی ہے۔ بچے کی وہ چھوٹی زندگی جس میں پیرنٹس کے خرچے پہ بچے رہتے ہیں تو وہ بے فکر لائف گزرتی ہے ان کی، لیکن جس دن سے انہیں اپنی فکر شروع ہوتی ہے تو آخر دم تک اسے فکر رہتی ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ ایسے موقع پر انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان کو کچھ دماغی اور قلبی سکون حاصل ہو۔ دماغی اور قلبی سکون حاصل کرنے کے لیے مختلف لوگوں نے کچھ گیمز کھیلنا، اسپورٹس میں حصہ لینا، اور گھومنے کے لیے چلا جانا، اور کبھی کبھی انسان اپنی جاب سے ہٹ کر کے گھومنے کے لیے چلا جاتا ہے۔ اسی کا حصہ اللہ رب العزت نے کہ نیند کی شکل میں بنایا ہے کہ ہر دن انسان کو کچھ نیند مل جائے۔ ان سب کے باوجود بھی وہ جو کامل اور مکمل ایک سکون، ایک روحانیت، ایک آرام والی زندگی ہے، وہ چیزیں دستیاب نہیں ہیں۔ اور یہ مرد کی ایک مثال دی میں، یہی چیزیں عورتوں میں پائی جاتی ہیں، جس کی تفصیل آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بچپنا ہے، پھر شادی نہیں ہو رہی ہے تو اس کے لیے ہے، پھر شادی کے بعد سسرال ہے، سسرال میں مختلف رشتے ہیں، نند کا رشتہ ہے، ساس کا رشتہ ہے، رشتہ داروں کا ہے، پھر بچوں کا معاملہ۔ بچے اگر تربیت یافتہ ہیں تب تو غنیمت ہے، ورنہ پھر بچوں کی ٹینشن، پھر جب وہ ساس بننے لگتی ہے تو خود وہی مسئلہ جو کل ان کو بہو بننے کے بعد تھا، اب وہ مسئلہ ان کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ دونوں کے لیے ایک مسائل ہے۔ تو ایسے وقت میں انسان کی ایک فطری ضرورت ہے کہ جہاں پر مادیت کے اعتبار سے کھانے پینے، نیند اور وغیرہ کے آرام کے لیے انسان کے لیے ایک ضروریات ہیں، وہاں پر اس کے لیے کچھ وقت، اس کے لیے روحانیت کا بھی وقت ہونا چاہیے، جس کا ایک اصل مقصد ہے کہ مادی جسم ہے انسان میں، ہاتھ، یہ آرگنس ہیں، یعنی سیلز ہیں، ٹیشوز ہیں، آرگنس ہیں، پارٹس، باڈیز ہیں، اس سے انسان کا پورا مجسمہ تیار ہے۔ تو یہ تو مادی کھانا پینا، یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن انسان کے دلوں میں ایک روح ہے، چاہے ماڈرن سائنس کو دوسرے انداز سے نہ سمجھتی ہو، اور روح کو آکسیجن بھی نہیں کہا جا سکتا، ورنہ آکسیجن ڈال کر کے تو مردوں کو زندہ کیا جا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں۔ لیکن ایک کیفیت تو ہے کہ جب تک وہ ہے تب تک انسان زندہ ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو انسان مردہ ہے۔ یا یہ کہ کبھی کبھی انسان میں ٹیسٹ کراتا ہے، رپورٹ کراتا ہے، لیکن اسے کوئی دقت نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی من کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ تو یہ کیفیت انسان پہ طاری ہوتی ہے، تو اس کا ایک تعلق روحانیت سے، جو چیز دیکھی نہیں جاتی۔ بہت ساری چیزیں انسان دیکھتا نہیں ہے، خیالات دماغ میں آتے ہیں وہ دیکھتا نہیں ہے، لیکن خیالات تو انسان آتے ہی ہیں اس کے دل و دماغ میں۔ تو یہ مادی چیزیں نہیں ہیں، لیکن وہ چیزیں انسان دیکھتا ہے۔ تو اب دیکھیے بخار کا پیرامیٹر تو تیار ہو گیا، اس کا تھرمامیٹر سے اس کو چیک کرنا، لیکن درد یہ بھی یعنی ہو سکتا یہ ہو جائے، لیکن درد کو دکھایا نہیں جا سکتا، درد محسوس کی جانے والی چیز ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے کہ روحانیت کا ایک سکون یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، اور اس حوالے سے دنیا میں، پوری دنیا میں، صرف یہی نہیں کہ ہم اپنے علاقے، اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا میں اس پہ ورک بھی ہوا، کام بھی ہو رہا اور ہوتا رہے گا کہ وہ کیسے حاصل کیا جائے۔ اس مادیت کے وقت سے نکال کر کے تھوڑا سا جسم کو آرام دینے کے ساتھ ساتھ روح کو آرام ملے، اس کو تازگی ملے، اس کو سکون ملے، کیونکہ اس سکون کا تعلق جیسے نیند سے جسم کو سکون ملتا ہے تو روحانیت کو بھی سکون ملنا چاہیے۔ اور بے چینی محسوس کی جاتی ہے، ایک اچھا نہیں لگنا، بے چینی، کرب کی کیفیت، الجھن، ٹینشن کی بات، جیسے کوئی
کسی کی عزت پہ بٹا لگ جائے، چند لوگوں کو معلوم ہو جائے، یا کوئی تھانے پولیس کی کوئی بات ہو جائے، کوئی بہت بڑا لاس ہو جائے، کسی کے بچہ کوئی بہت بڑی بیماری، یا یہ کہ کوئی حادثات ہو جائیں، تو جیسے انسان ایک کرب کے عالم میں آ جاتا ہے اور ایک پریشانی الجھن ہوتی ہے، تو اس طریقے سے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے جو روحانیت کے متاثر ہونے کی علامت ہے۔ اب اسی کے لیے لوگوں نے تمام مذاہب میں کچھ نہ کچھ چیزیں رہی ہیں، جیوز میں اور عیسائی کرسچنیٹی میں روحانیت کا رہا ہے، کچھ ان کے کچھ چیزیں پڑھنے کی، الگ تھلگ رہنے کا سسٹم رہا ہے، اور بھی کچھ مذاہب میں ہندو دھرم میں جاب کرنے کا، تپسیہ کرنے کا، اور الگ تھلگ رہ کر کے یعنی اس طرح کی چیزیں بھی رہی ہیں۔ مسلمانوں میں بھی اس طرح سے نماز ہیں اور روزے ہیں، اس طرح مراقبہ ہے، محاسبہ ہے، جو تصوف کی لائن کی ایک دنیا ہے، تو یہ چیزیں بھی رہی ہیں۔ غرض یہ کہ کہیں نہ کہیں انسان اس روحانیت کے حصول اور اس قلبی سکون کے حصول کے لیے سرگرداں ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر جانور اور انسانوں میں فرق نہیں رہے گا۔ آپ ایک گائے، بیل، بھینس، بکری کو دیکھ لیجئے، تو وہ ظاہر ہے کہ اس کو بھی نیند آتی، وہ بھی رات میں سوتا ہے، وہ سونے کے لیے ہماری طرح ہی سوتا، ہاتھ پیر پھیلا کر کے، وہ بیٹھ کر کے سوتا ہے، لیکن وہ بھی سوتا ہے۔ تو چاہے کبھی کبھی تو گردن زمین پہ رکھ کر کے، ورنہ گردن اگر ایسی بھی رہے تب بھی اسے نیند آتی، اور وہ ضروری ہے اس کے لیے۔ اور اس طرح وہ کھانا پینا، جگالی کرنا اور اس کا جو ورک ہے وہ کرنا، لیکن یہ کہ اس کے ساتھ مطلب اگر انسان اس روحانیت کے حصول کی یا اس کے لیے کوشش نہ کرے تو پھر انسانوں اور جانوروں میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جاتا۔ لہذا اس کے لیے اللہ رب العزت کی قدرت کا کرشمہ دیکھی کہ اسلام نے یا قرآن نے یا اور بھی دیگر مذاہب کے لوگوں نے، کسی نے کیا، کسی نے نہیں کیا، کسی نے اس کو باقی رکھا، کسی نے نہیں باقی رکھا، کوئی انڈیویجول طور پہ باقی رکھتے ہیں، کوئی سماجی طور پہ اس کو باقی رکھا، یہ فرق ہے، لیکن رہا ہر جگہ کہ انسان کے لیے جسمانی مادی ضرورتوں کی تکمیل کے ساتھ، اس کی باڈیز کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ ایک روحانیت کا بھی ایک جو انسان میں ایک روحانیت ہے، اس کی بھی سکون کا کوئی طریقہ ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ دیکھا جائے تو یہ نماز بظاہر تو انڈیویجول چیز ہے، انسان کرے تو اس کی روح کو یعنی طاقت ملتی ہے، اس میں سماجی پہلو کم، انفرادی پہلو زیادہ ہے۔ سماجی پہلو تو صرف مسجد میں جانے کے بعد اجتماعیت ہے، وہاں بھی وہ مقصد بہت ہوتا جا رہا ہے، لیکن انفرادی پہلو اس میں زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح روزہ ہے، روزے میں بھی انفرادی پہلو زیادہ پایا جاتا ہے، انسان اپنا روزہ اپنے جسم کا فائدہ ہے، تو سماجی پہلو بھی ہے کہ بھئی دوسروں کی پریشانی کو محسوس کرتا، بھوک اور پیاس کو وغیرہ، لیکن اس کا انفرادی پہلو۔ تو یہ سب چیزیں کیوں ہیں؟ یہ ایک اہم موضوع ہے۔ تو یہ دراصل انسان کے اندر انسان کی کیفیت ایک ہے، اور انسان کے اندر رجوع جو پائی جاتی ہے، اس میں جو ایک کرب اور ایک بے چینی والی کیفیت ہوتی ہے، اس کو شانت کرنے کے لیے، اس کو سکون دینے کے لیے، اس کو ریلیف دینے کے لیے، اور الجھن اور ٹینشنوں سے دور کرنے کے لیے اس طرح کی چیزیں ہیں، اور یہ بھی انسان کی زندگی کا لازمہ ہے، انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ اگر کچھ وقت انسان اس میں نہ گزارے تو ایک بے چین سی کیفیت میں، بے چینی والی کیفیت رہتی ہے۔ اسی بات کو قرآن پاک نے کہا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں قلوب، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو سکون اور آرام ملتا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دیکھیے مادیت سے بہت زیادہ سکون حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ انسان بہت اچھا گھر بنا لے گا، بہت ویل سیٹل انسان ہوگا، کھانے پینے کے لیے جو چاہے اس کے پاس دستیاب ہے، اے سی ہے، آرام ہے، نوکر چاکر ہے، ہر طرح کی چیز ہے، لیکن جو روحانیت والا جو سکون ہے، وہ چیزیں اس آرام دہ چیزوں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ جس طریقے سے ایجوکیشن، تعلیم، لیاقت، صلاحیت، یہ چیزیں گفٹ میں نہیں مل سکتی، بلکہ وہ حاصل کرنے، محنت کرنے سے وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ لاکھوں روپے انسان خرچ کر لے، ڈگری تو مل سکتی ہے، لیکن جو ایجوکیشن سے لیس ہے، جو اندر کا جو علم ہے، جو ایک انسان کی صلاحیت ہے، انسان کا جو علم، وہ چیزیں حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہاں بھئی ایک انسان پیسہ خرچہ کرتا ہے، لیکن وہ پڑھے لکھے تو پڑھنا ہوگا، لکھنا ہوگا۔ بغیر پڑھے لکھے لے کر کے چاہے وہ ایم اے کی ڈگری لے لیں یا پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لیں یا کہیں پر بھی، ڈگری تو مل سکتی ہے، لیکن علم اس سے نہیں حاصل ہو سکتا۔ تو جس طریقے سے علم دولتوں سے، مادیت سے حاصل نہیں ہو سکتا،
اسی طریقے سے روحانیت بھی پیسوں سے حاصل نہیں ہو سکتا، جس کو قرآن پاک نے اس آیت میں بھی کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد میں ہی دل کو اطمینان ہے۔ قرآن نے اللہ کی یاد میں کہا۔ مختلف لوگ مختلف شکلوں میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور انہیں بھی سکون حاصل ہوتا ہے، لیکن سکون حاصل کرنے کے لیے روحانیت کے ضروری بھی ہے، اور یہ اللہ کی یاد میں یہ چیزیں سے حاصل ہوتی ہیں۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ روزے کا کے جو پہلو ہیں، تو روزے کے ایک روحانی کے طبی پہلو کے ساتھ ساتھ روحانی پہلو اس کا کیا ہے۔ تو دیکھیے، جب انسان ہر چیز کی غذا ہے جس طریقے سے، یا ایک انسان کی آلائش ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، کبھی انسان کچھ دھوتا ہے نا، تو اس کی آلائش یا اس کی گندگی دور کر کے فریش کر کے پھر اسے پکاتا ہے۔ تو انسان کی بدن کو بھی سروسنگ کی ضرورت ہے، انسان کی روح کو بھی سروس کی ضرورت ہے۔ اچھا، وہ روح میں گندگی آتی کیسے ہے؟ جب انسان کا سماج بہت بہتر نہیں ہوتا، جھوٹ کے ماحول میں رہتا ہے، غیبت کے ماحول میں رہتا ہے، کرپشن کے ماحول میں رہتا ہے، گالی گلوچ کے ماحول میں رہتا ہے، ظلم کے ماحول میں روزانہ ظلم سنتا ہے، دیکھتا ہے، اگر نہ بھی کرے تو ظلم دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور اپنی اپنی پرواہ ہے، اور غم گساری یا غریبوں کی ہمدردی، یہ پہلو نہیں ہے، اور انسان غلط نہیں سمجھتا، غلط اور سچ میں کوئی حق اور باطل میں فرق نہیں کرتا، غلط اور صحیح میں فرق نہیں کرتا، اسی کے ساتھ وہ جی رہا ہے، چل رہا ہے، تو پھر انسان کے اندر ایک کچھ آلائش ہے، اس کی روحانیت متاثر ہوتی ہے۔ جیسے دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کہ بہت سے وہ لوگ ہیں جو گالی نہیں بولتے ہیں، ایسے ورڈز جو یعنی سماج میں چلتے ہیں، وہ الفاظ نہیں بولتے ہیں، ان کے لیے وہ لفظ زبان پہ لانا بڑا مشکل ہے۔ یہ صرف آن ایئر ہی نہیں بلکہ وہ نجی زندگی میں بھی وہ اس طرح کے الفاظ نہیں بولتے، لیکن بعض لوگوں کے زبان پر اس طرح کے الفاظ بہت بولے جاتے ہیں، اور ہر وقت ہر جملوں میں یا ہر لفظوں میں گالی گلوچ، اتنے عادی ہوتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بھی وہی گالی دیتے ہیں، گھروں میں بیوی سب ہیں اور بچے بھی ان کے سامنے بھی اسی طرح کی گالی لوگ دیتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گالی بولتے 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 اس گالی کی جو قباحت تھی، اس گالی کی جو گندگی تھی، اس گالی کی سے جو نفرت تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ایک عادت کا ایک حصہ بن جاتی ہے۔ تو یہ گویا اس کی روحانیت آہستہ آہستہ مر چکی ہے۔ جیسے انسانیت انسان کی مر جاتی ہے، اس طریقے سے روحانیت انسان کی مر جاتی ہے۔ انسان جب کسی پر ظلم کرتا ہے اور بہت زیادہ یہ کرتا ہے، اس کا مطلب انسانیت اس کی مر گئی ہے، تبھی تو وہ انسان کو انسان نہیں سمجھ رہا، اس کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اس طریقے سے روحانیت مر جاتی ہے، تو پھر اس کو یہ برائی نہیں لگتی۔ اسی طرح جب چور چوری کرتا ہے، تو یہ ایک الگ میڈیکل لائن ہے کہ اللہ رب العزت نے انسان کے دماغ میں اور انسان کے اندر ایک کیفیت رکھی ہے کہ جب انسان کے حق اور باطل کے درمیان وہ تمیز کر سکے، اچھے اور برے کو وہ فرق کر سکے۔ لیکن اور جب جیسی وہ شروع میں برائی کرنا چاہتا ہے، تو حق اس کے سامنے آ کے رکاوٹ بنتا ہے، وہ منع کرتا ہے، اس کی ضمیر کو آواز دیتا ہے۔ لیکن جب وہ بار بار وہ برائی کرتا ہے، تو وہ جو میسج سگنل حق اچھائی کا جو سگنل دینے والا جو میسنجر ہوتا ہے، وہ ماند پڑ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اور برائی کا سگنل دینے والا یہ ایکٹیو زیادہ ہو جاتا ہے، وہ نن ایکٹیو ہو جاتا ہے اچھائی کا حکم دینے والا، اور برائی کی طرف جانے والا جو سگنل برین سے ہوتا ہے اس کا تعلق، وہ یعنی ایکٹیو زیادہ ہو جاتا ہے۔ لہذا اب وہ جب برائی کرتا ہے تو آہستہ آہستہ، چونکہ جو اچھائی کی بتانے والا یا برائی کو برائی کہنے والا جو ایک سگنل میسنجر ہوتا ہے، ہر انسان کی باڈی میں ہوتا ہے، وہ میڈیکل لائن ہے، وہ اس میں ڈیپ میں جانا مشکل ہے ابھی، تو وہ چیزیں مان پڑ جاتی ہیں اور اس کا ایکٹیونیس کم ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے ماں باپ اپنے بچوں کے بعد بچوں کو جب غلط کرتا ہے تو سمجھاتا ہے، بجھاتا بار، لیکن جب بچہ نہیں مانتا ہے تو پھر گھٹنے ٹیک دیتا ہے، اور وہ کہہ دیتا ہے چھوڑو اس کو۔ یا بعض دفعہ لڑکے لڑکیوں میں اس طرح کی بات ہو جاتی، تو کون ماں باپ ہیں جو نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے ایسا نہ کریں؟ وہ منع کرتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مانتا تو کیا کرتا، پھر وہ کچھ لوگ شادی کر دیتے ہیں، کچھ گھر سے نکال دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہی کیفیت انسان کے اندر بھی کہ اچھائی والی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور برائی والی کیفیت اس پہ حاوی ہو جاتی ہے۔ تو جب ایک دفعہ چوری کرتا ہے، اس کے دل کو برا لگتا ہے، پھر کرتا ہے، پھر بھی برا لگتا ہے، 2 4 5 10 20 مرتبہ کے بعد، 150 100 مرتبہ کے بعد پھر وہ برائی کو، یعنی وہ چوری اس کی برائی نہیں لگتی اس کو، اور جو وہ کرتا ہے تو وہ اچھا کام کرتے ہوئے یعنی یہ ہوتا ہے۔ بات بڑی آگے جا چکی اور بہت دور تک ہم نکل گئے۔ میں اسی حوالے سے یہ کہتا ہوں، اسی لیے میرا خیال یہ ہے
کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کچھ بڑے لوگ ایک بنیاد ڈالتے ہیں، اچھی یا بری باتوں کی بنیاد ڈالتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا چونکہ یہ مسلکوں کا مسئلہ ہے، اور ان کی نیت جو بھی ہو، اچھی ہو یا نیک نیتی کے ساتھ بھی ممکن ہے کہ یہ ہو، اور زیادہ امکان یہی ہے کہ نیک نیتی کے ساتھ ہو، لیکن اس میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطیوں پر وہ ایک بنیاد ڈال کے چلے جاتے ہیں. تو اب پھر اسی فکر کو، اسی مکتبہ فکر کو، یا انہی خیالات کو، یا انہی کے فالوورز کو جب وہ پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، یا انہی کی چیزوں کو سنتے ہیں، یا اسی ماحول میں رہتے ہیں، تو پھر آگے اسی کو آگے کیری فارورڈ کرتے ہیں اور آگے وہ بڑھاتے رہتے ہیں. اگرچہ ان کی بنیاد میں کہیں غلطی، کہیں مسٹیک بھی ہوتی ہے، لیکن اس کو وہ آگے بڑھاتے ہیں. کیوں آگے بڑھاتے ہیں؟ چونکہ وہ سنتے سنتے اسی ماحول میں رہتے رہتے اور اسی میں رچ بس جاتے ہیں، لہذا وہی پہلو اس کا ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے جو اس کے تمیز کر سکے، سچ اور غلط کو فرق کر سکے، حق اور باطل کو فرق، اس کی کمی اور صحیح کو بتا سکے، اس میں ڈفرینسز بتا سکے، تو وہ مغلوب ہو جاتا. اور اب اس کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو ماننے والے ہیں، وہ انہی کی باتوں کو آگے کیری فارورڈ کرتے ہیں. کبھی انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اس میں ریویو کیا جا سکے، ان پر غور کیا جا سکے، کہیں پر بائی مسٹیک تو کوئی چیز نہیں ہو گئی ہے، یا یہ کہ زمانے کے اعتبار سے اب وہ ریلیونٹ نہیں رہا، اب اس میں کچھ تبدیلی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یہ ایک بڑے اسٹرکچر کے اعتبار سے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں. ممکن ہے کہ عام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن ذرا غور کرنے سے، دماغ پہ اثر ڈالنے کے بعد غور کیجیے گا تو اس کے تہ تک پہنچنا آسان ہوگا. کہ بعد کے لوگ پھر اس کو ریویو نہیں کر پاتے، چونکہ اسی میں رچ بس جاتے ہیں، بلکہ اسے ریویو کرنے کو وہ گناہ سمجھتے ہیں، کہ غلط سمجھتے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، چونکہ ان کے دل و دماغ پر وہ آئینہ چڑھ چکا ہے، اور اس پہ ایک سگنل پر وہ غالب آ چکا ہے. تو اسی لیے اب ان کے فالوور جو انہی باتوں کو، اگرچہ ممکن ہے کہ اس میں کچھ کمی ہو، لیکن اس میں آگے کیری فارورڈ کرتے ہیں. تو مسلکوں کے اعتبار سے یا الگ الگ جو تنظیم، آرگنائزیشن، اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اچھا، آؤٹ سائیڈر کبھی کبھی انہیں اس کی طرف یاد دہانی کراتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی ذہن ایسا رچ بس جاتا ہے کہ اس پہ غور کرنے کے لوگ تیار نہیں ہوتے. یہ ایک میڈیکل لائن کہہ لیجیے، یا سائنٹیفکلی انسان کے اسٹرکچر کا ایک حصہ ہے. تو یہ ہوتا کہ حق اور باطل کے درمیان پھر تمیز ختم ہو جاتی. تو اس کی وجہ سے روحانیت متاثر ہوتی ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اس لیے دیا کہ 11 مہینے کی آلائشوں سے، یا انجانے میں یا جانے میں یا کسی وجہ سے بھی، جب ہم اس کو کرتے کرتے ہم نے اپنی روحانیت کو متاثر کر دیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس روحانیت کو ریفریش کیا جائے، اس کی صفائی کی جائے. کبھی کبھی انسان اپنے گھروں کی صفائی کرتا ہے، اس میں کباڑ وباڑ اس طرح کی چیزوں کو نکال پھینکتا ہے، اور اس کو بہتر سجاتا ہے، کچھ پالش، کچھ کلر وغیرہ کر لیتا ہے، گھر کو صاف ستھرا کر لیتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی روحانیت کو ریفریش کریں، اپنی روحانیت کو تازہ کریں. اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ کچھ وقت نماز کے لیے نکالنا چاہیے. رمضان کا ایک مہینہ آتا ہے روزے کا، اس میں اپنا وقت لگانا چاہیے، اس کو تازہ کرنا چاہیے اور آلائشوں کو دور کرنا چاہیے. غیر رمضان میں جو غلط چیزیں ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے، ان چیزوں سے ہم بچیں. اگر ایک مہینہ ہم بچ گئے اس سے، تو بہت امید ہے کہ اگلے 11 مہینوں میں بھی ہم اس سے بہت حد تک اوائڈ رہیں گے. اس کے ذریعے ہم اپنی روحانیت کو پرواز کر سکتے ہیں، اور ہم سماج کا بھی ایک اچھا حصہ، اچھا فرد بن سکتے ہیں، ملک و ملت کے لیے اچھا فرد بن سکتے ہیں، دوسروں کے لیے مفید تر بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک سمبولک جو انسان ہوتا ہے ہم وہ بن سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہے. آسان نہیں ہے کسی عادت کا چھوڑنا، لیکن محنت سے وہ کوئی چیز مشکل بھی نہیں ہے کہ وہ حاصل کیا جا سکے. تو یہ ہے روزے کی روحانیت کو پر میں نے روشنی ڈالی کہ کس طریقے سے روحانیت متاثر ہوتی ہے. پھر اس کے لیے روزہ، جب انسان کھانے پینے چیزوں سے بچتا ہے، وہیں پر غیبت سے، چغلخوری سے، جھوٹ سے، چوری سے، چماری سے، ناانصافی سے، اگر ان باتوں سے اپنے آپ کو بچے تو ہم اپنے روزے کو بہتر کر سکتے ہیں، اور روحانیت کو اپنے متاثر کو طاقتور کر سکتے ہیں، اور اس سے دیکھیے قلبی اور دماغی سکون بھی حاصل ہوتا ہے. اب انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم طبی پہلو پہ اس کی روشنی ڈالیں گے، جو کئی ایپیسوڈ کا یہ سلسلہ رہے گا. طب نبوی اور رمضان اسپیشل میں آج اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.